کروٹوں پر کروٹیں بدلتے وہ کچھ بے چینی اور بے قراری کے عالم میں اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے کمرے کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں، پھر بھی دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سلیپنگ پل سے کوئی افاقہ نہیں ہوا تھا، بے آرامی وجود کا حصہ رہی تھی۔ وہ سر تھامے کتنی دیر تک بیٹھا رہے، ایک عجیب سے منجمد کرتی ہوئی روٹین اب زندگی کا خاصہ ہو چکی تھی۔ نہ اسے اپنی ذات سے کوئی سروکار رہا تھا، نہ زندگی کی کوئی فکر تھی۔ وہ پاکستان لوٹ آیا تھا، اپنا رابطہ اور تعلق ہر کسی سے ختم کرنے کے باوجود اسے اپنا وجود مختلف ڈوریوں سے جڑا ہوا، لپٹا ہوا، بھٹکتا ہوا محسوس ہوتا۔ سکون ختم ہو چکا تھا، بے قراری انگ انگ میں گھر کر چکی تھی۔ صدمے پر صبر آ گیا تھا، مگر تکلیف پھر بھی محسوس ہوتی تھی۔ وہ صبح سے شام تک کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مارگلا کی پہاڑیوں پر بے مقصد ٹہلتے، کسی بینچ پر مجسمے میں ڈھل کر وقت گزار دیتا۔ گھر آتا تو دم گھٹتا اور چیخنے کا دل چاہتا۔ سناٹے سے وحشت ہوتی، ابھی بھی اس کی کیفیت ایسی تھی۔ آہٹ کا احساس ہوا تو چونک کر اٹھ بیٹھا۔ اس کا فلیٹ تیسری منزل پر تھا، مکمل طور پر محفوظ کہ دروازہ بھی لاکڈ رہتا۔ اٹھ کر باہر آ گیا، سامنے ہی گیلری میں سایہ سا لہرایا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ڈنڈا اٹھا لیا، دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ ڈور سلائڈ ہوتے ہی کسی نے اندر سر ڈالا۔ وہ گھما کر مارنے ہی لگا تھا کہ پورے چاند کی روشنی میں گھنگریالے بال نمایاں ہوئے، پھر اینک، پھر چہرہ۔ کوئی ایک کام تو تم نارمل انسانوں جیسا کر لیا کرو۔ راہیم آفاق پر نظر پڑتے ہی اسے تب چڑھی۔ جو بھاری ڈنڈا ہاتھ میں تھا اسے بڑے صبر کے ساتھ نیچے کیا، ورنہ دل یہی چاہ رہا تھا کہ وہ اسے جڑ دے۔ دروازہ بند تھا یار، میں اندر کیسے آتا؟ معصومیت کی انتہا۔ لنگڑا کر چلتا صوفے پر ڈھہ گیا، جھوٹ سے جوتا اتارا۔ ریننگ پھلانگتے وقت پاؤں کہیں پھنس گیا تھا اور نتیجتاً بہت سخت چوٹ آئی تھی۔ ڈور بیل ڈیکوریشن کے لیے نہیں لگائی تھی۔ وہ فارس اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اوہ، مجھے بالکل پتہ نہیں تھا۔ جرابیں اتار کر زخم کا معائنہ کرتے سر اٹھایا۔ نیم تاریکی میں وہ سیاہ جینس پر سفید رنگ کی شرٹ زیب تن کیے کھڑا تھا۔ آنکھوں کے حلقے نمایاں تھے، رنگت بھی زرد، چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ ویرانی، خاموشی اور سناٹا، اندر بھی اور باہر بھی۔ اس کے چھوٹے سے فلیٹ میں زندگی بس اس دل تک محدود تھی جو دھڑک رہا تھا، ورنہ وجود تو ایک زندہ لاش جیسا تھا۔ اپنے زخم کو چھوڑ چھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تم پاکستان آ گئے اور مجھ سے رابطہ نہیں کیا؟ میں نے ضروری نہیں سمجھا۔ مڑ کر کچن میں چلا گیا، کیبنٹ سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ راہیم ہنوز اپنی جگہ کھڑا رہا۔ تم نے ضروری نہیں سمجھا؟ اس کا لہجہ چبھتا ہوا تھا۔ زخم صاف کر لو، انفیکشن نہ ہو جائے۔ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی اسے گھونسا پڑا تھا۔ وہ میز پر لڑک کر نیچے جا گرا، ہونٹ کا کونا پھٹ گیا، خون کی دھار بہہ نکلی۔ بہت کھجلی ہو رہی تھی اس ہاتھ میں۔ اپنے ہاتھ کو جنبش دیتے اس نے کہا، گریبان سے دبوچ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس نے راہیم کو اس سے پہلے اس قدر شدید غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ 5 مہینے ہو گئے مجھے تمہیں ڈھونڈتے ہوئے، اور تم نے ضروری نہیں سمجھا؟ آنکھوں میں قہر لی، اس کی گرفت سخت پڑی تھی۔ وہ سر جھکائے چپ رہا۔ وہ اس کا گریبان چھوڑ کر بکتا جھکتا سیدھا کمرے میں گیا، لائٹس آن کر کے اس کا سامان مشتعل ہو کر الٹ پلٹ کرتا ہوا۔ کچھ ڈاکومنٹ تھے، بس کے ٹکٹس اور ایک ہینڈ گن۔ وہ اسے اٹھائے باہر آیا۔ پنڈی کیوں جا رہے ہو تم؟ اور یہ گن کس لیے ہے؟ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ حالات بدل چکے تھے، وقت گزر چکا تھا، مگر راہیم آفاق کے سامنے وہ ہمیہ وہی ٹین ایجر فارس ہو جاتا تھا جسے کچھ جواب اور وضاحتوں کی ہمت نہیں پڑتی تھی، بس خاموشی اور صرف خاموشی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔ وہ پھٹ پڑا، وہ دم سادے چپ رہا۔ اس لیے کہ اس گھٹیا لڑکی نے تمہارے بھائی سے شادی کر لی تو تم نے اپنی زندگی برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا؟ یہ نہیں سوچ رہے کہ اچھا ہوا وہ ناگن تمہاری زندگی سے نکل گئی؟ فارس کی مٹھیاں سختی سے بھنج گئی، اس کی سرخی مائل آنکھوں میں قہر کی نمی بڑھتی گئی۔ کیا پلان ہے تمہارا؟ اب کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ خاموشی چھائی رہی۔ یہ بتاؤ مجھے، یہ سب میرا وہم اور شک ہے؟ تم ایسے کچھ نہیں کر رہے۔ اسے گریبان سے دبوچ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ یہ گن میری پروٹیکشن کے لیے ہے اور راولپنڈی میں جاب کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے سختی سے اپنا گریبان چھڑا لیا تھا۔ سب سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں کی نمی بڑھ چکی تھی۔ راہیم لب بھینچے اسے دیکھتا رہا۔ انداز سے واضح تھا اسے فارس کی کسی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہو یا جو کرنا چاہ رہے ہو فارس، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ تحمل سے چند لمحوں تک راہیم کو دیکھتا رہا، پھر اس نے راؤنڈ ٹیبل کی دراز سے کچھ کاغذات نکال کر اس کے سامنے رکھے۔ اپائنٹمنٹ لیٹر اسے پنڈی سے موصول ہوا تھا، جس کمپنی کی طرف سے اس کمپنی کا نام بھی لکھا تھا۔ اس کی لائسنس شدہ گن پچھلے 5 ماہ سے اس کے پاس تھی۔ یہ وقت کافی تھا کسی بھی حملہ کرنے، کسی کی جان نکالنے کے لیے بھی۔ شاید تم نہیں جانتے تمہارے صاحب کا پوتا اپنی بیوی کے ساتھ لندن میں ہے۔
راہیم کے اندر کے تمام خوف اور خدشات جھاگ کی طرح بیٹھ کے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اس نے گہری سانس لے کر اپنے اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ پھر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ لندن میں وہ جتنا عرصہ اس کے ساتھ رہا ہمیشہ سوال نظر انداز کر کے وضاحتوں کو چھپا لیا کرتا، سن کر انسنی کرتا۔ کوئی کیا سوچتا ہے اس سے بے پرواہ نظر آتا، مگر پہلی بار اس نے راہیم آفاق کو کوئی وضاحت دی تھی۔ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کا مجھے بہت افسوس ہے، لیکن مجھے نہیں ہے، میں یہ سب ڈیزرو کرتا تھا۔ اس کی ویران آنکھوں میں زندگی کی رمق نہیں تھی، اس کے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو چکی تھی، اس کے دل میں اب کوئی احساس نہیں تھا۔ راہیم چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا، وہ اس کے لیے بھائیوں جیسا تھا، اس کی تکلیف ہمیشہ اسے عجیب سا دکھ دیتی۔ یہاں تم غلط ہو، اسے گلے سے لگاتے ہوئے پشت تھپتھپائی۔ تم بس یہی ایک مکہ ڈیزرو کرتے ہو جو میں نے تمہیں مارا ہے۔ فارس کے لبوں پر تلخ سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہو گئی۔ بہت بھوک لگی ہے یار، تمہارے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے؟ الگ ہو کر وہ کچن کی طرف بھاگا، فریزر کھول کر نگاہ دوڑائی، ایک ہاتھ میں جوس پکڑا، دوسرے سے سالن کا بول نکالا۔ روٹی منگوا دو بس، صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ جم کر میز پر بیٹھ گیا۔ گہری سانس لیتے فارس نے کوٹ اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ جوس پیتے ہوئے راہیم کی نگاہیں اس ہینڈ گن پر ٹھہری رہیں جو لاؤنج کے ٹیبل پر رکھی تھی اور جس پر پورے چاند کی روشنی پڑ رہی تھی۔ مجھے سنو جیسے کوئی بارش کو سنتا ہے، مجھے سنو بہیر، سنو میں کیا کہتا ہوں۔ کھلی آنکھوں کے ساتھ جیتے جاگتے 5 حصوں کو تمام بیدار رکھتے ہوئے ابر برس رہا ہے دھیمے قدموں جیسے، الفاظ کی دھیمی سرسراہٹ کے جیسے، ہوا، پانی اور لفظ بنا کوئی اوزان لیے۔ یہ جو ہم ہیں اور یہ ماہوں سالوں لمحے نارساں وقت کی گراں بار اداسی لیے۔ وہ اپنی ای میل دیکھ رہا تھا۔ لاشاری گروپ آف انڈسٹریز کی جانب سے گزشتہ رات ہی جواب موصول ہوا تھا۔ اس کی سی وی دیکھی جا چکی تھی، اسے انٹرویو کے لیے بلایا گیا تھا۔ وہ کچھ دیر تک پیشانی مسلتا رہا۔ پنڈی سے ایکسیپٹنس لیٹر اسے مل چکا تھا، لیکن اس کی خواہش لاشاری گروپ آف انڈسٹریز سے جڑنے کی تھی۔ شیرازی انٹرپرائزز کے مقابلے میں بس لاشاری گروپ ہی آ سکتا تھا، مقابلہ شاید ان کا ہی تھا، ان میں ہی تھا۔ اعظم شیرازی بزنس میں مات دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے تھے۔ حیدر تمہیں ڈھونڈ رہا ہے، اس کے برابر میں صوفے پر دھم سے بیٹھتے ہوئے راہیم نے ہیڈ فونز ہٹا کر کہا۔ تمہاری ممی بھی 6 مہینے ہو گئے، تم نے کوئی رابطہ نہیں کیا، سب تمہارے لیے بہت پریشان ہیں۔ اس کا سر جھکا رہا، انگلیوں کی پیڈ پر متحرک رہیں، وہ نئی میل ٹائپ کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، جو ہوا سو ہوا، لیکن اس طرح رابطہ ختم کر دینے سے کیا ہوگا؟ وہ بتا نہیں سکا، اس خاندان سے دوری میں ہی اس کی بھلائی تھی۔ راہیم ٹہلتے، چاکلیٹس کھاتے، لیپ ٹاپ پر کوئی کام کرتے مسلسل اسے دیکھتا رہا۔ اٹھ کر اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھ گیا، گردن آگے کر کے اسے دیکھا مشکوک ہو کر۔ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ فارس نے اس کی پیشانی ٹھونک کر پیچھے کیا۔ آؤچ! وہ سر پکڑ کر کہا، کیا یار؟ اپنے کام سے مطلب رکھو۔ اتنے عرصے بعد اس نے باقاعدہ طور پر کوئی بات کی تھی۔ دیکھو، اگر تم قتل کی پلاننگ کر رہے ہو تو تمہیں پہلے مجھ سے بات کرنی چاہیے۔ لیپ ٹاپ بند کر کے ایک طرف کر دیا۔ تم سے کیوں بات کرنی چاہیے؟ راہیم کی آنکھیں پھیل گئیں۔ آئی نیو بٹ تم واقعی میں کچھ کرنے والے ہو۔ اسے کندھے سے تھام کر جھنجھوڑ ڈالا۔ ہوش میں آؤ فارس، ایک بار پھر سن لو، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل۔ وہ چیخا۔ بات وہ کر رہا ہے جو بچوں کو اغوا کرتا ہے، وہ ایک نیکی کا کام تھا، جتا کر کہا۔ فارس تعصب سے سر ہلاتا رخ موڑ کر کچھ اور لکھنے لگا۔ اس نے گھوم کر اور صوفے کے پیچھے کھڑے ہو کر باقاعدہ اس کا لیٹر پڑھا۔ لاشاری گروپ آف انڈسٹریز، کیا کرنا چاہتے ہو؟ ویسے اس کا مالک مجھے بھی کچھ خاص پسند نہیں، کیوں نہ مل کر ہم لاشاری گروپ آف انڈسٹریز کا بیڑا غرق کر دیں؟ کیا تم مجھے کام کرنے دو گے؟ چلا کر کہا تو وہ ہاتھ کھڑے کیے واپس صوفے پر آ بیٹھا، میز پر ٹانگ رکھی، شک بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ میں فی الحال صرف جاب تلاش کر رہا ہوں، اس نے ضبط کر کے وضاحت دی۔ ہاں، وہ بھی صرف اس کمپنی میں جو اعظم شیرازی کے مقابلے میں ہے۔ تم اپنا سارا غصہ ان پر نکالنا چاہتے ہو، انہیں تباہ کر کے۔ فارس لب بھینچے اسے دیکھتا رہا، وہ ہمیشہ اس کے دماغ تک، اس کی سوچ تک پہنچ جاتا تھا، آج بھی پہنچ گیا تھا۔ ویسے کیا تم جانتے ہو ان کے ساتھ اعظم شیرازی کی رشتہ داری بھی ہے؟ فارس نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیسی رشتہ داری؟ داؤد لاشاری تمہاری ممی کے والد ہیں۔ فارس حیران سا بیٹھا رہ گیا۔ وہ گہری مسکراہٹ کے ساتھ اٹھ کر چلا گیا۔ اگلے دن صبح سویرے جاگنگ سے واپسی پر ماتھے سے پسینہ صاف کرتے اس کے پاس آیا۔ فارس سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس اپنے جاب انٹرویو کے لیے مکمل تیار نظر آ رہا تھا۔ بیسٹ آف لک۔ کندھا تھپتھپا کر صوفے پر جا بیٹھا، ٹی وی آن کر لیا، چپس کا پیکٹ بھی کھول لیا۔
تم یہاں سے کب تک جانے والے ہو؟ چپس کھاتے ہوئے اس کا منہ رک گیا۔ گردن موڑ کر فارس کو دیکھا۔ تاثرات ایک دم سے خطرناک ہو گئے۔ شرم نہیں آتی اپنے بڑے بھائی سے ایسا سوال کرتے ہوئے؟ غصے سے بھڑک کر بولا۔ بھول گئے وہ وقت جب میں نے تمہیں بگونیا ہاؤس میں پورے 4 سالوں تک برداشت کیا تھا؟ اس برداشت کے پیسے بھی تم نے بوت لیے ہیں، میں فری میں یہاں کیوں رکھوں؟ وہ سرد لہجے میں بولا، آنکھوں میں شک تھا کہیں اسے دوبارہ نہ بھیجا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، کرایہ لے لینا مجھ سے۔ الجھا کر اپنے مطلب کی بات تک لانا راہیم آفاق کے دانے ہاتھ کا کھیل تھا۔ فارس وجدان کا پارا چڑھ گیا۔ تمہارا اپنا کوئی گھر نہیں ہے جو تم یہاں رہو گے؟ میں آج کل بہت غریب ہو چکا ہوں، کھانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں۔ مسکین سی شکل بناتے اپنے ٹریک سوٹ کی خالی جیبیں بھی دکھائیں۔ غریب کے پاس گاڑی ہے، موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، برانڈڈ کپڑے ہیں، بس گھر نہیں ہے۔ فارس نے دانت پیسے۔ نظر کیوں لگاتے ہو؟ ماشاء اللہ بولو، اللہ مجھے اور رزق دے۔ فارس ضبط کر کے باہر نکل گیا۔ اس کا انٹرویو لیا گیا، سی وی دیکھی گئی، تجربے اور صلاحیتوں سے متاثر ہو کر ہائر کر لیا گیا۔ کمپنی جوائن کرتے ہی اس نے تمام معاملات پر بہت باریک بینی سے نظر رکھنا شروع کی تھی۔ جیسا کہ اس کا خیال تھا، شیرازی بزنس امپائر کو حریف کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ مقابلہ جیسے ان سے تھا، ان سے ہی ہو سکتا تھا۔ اسے کمپنی جوائن کیے 3را ہفتہ تھا جب اسے داؤد لاشاری کے بیٹے کی آمد کی اطلاع ملی تھی، جو امریکہ کے ٹرپ سے حال ہی میں لوٹا تھا۔ فائل اٹھائی، اپنے آفس سے نکل کر آفس سٹاف کی گیدرنگ میں نظر آتے کچھ انجانے چہروں کو دیکھتے وہ دائیں طرف لفٹ میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ نیوی 3 پیس سوٹ میں ملبوس 45 سالہ اسمارٹ اور سلم سا مرد اندر داخل ہوا۔ موبائل پر کچھ دیکھتے وہ ایک ہاتھ جیب میں ڈالے رک گیا۔ اسکرین سکرول کرتے کچھ دیکھ کر مسکراتے وہ ایک دم سے گنگنانے لگا تھا، عادتاً یوں ہی سرشاری کے عالم میں۔ وقت رک گیا۔ لفٹ کی چاروں دیواریں فارس وجدان پر ایک دم سے تنگ ہو گئی۔ اس کی پیشانی عرق آلود ہونے لگی، آنکھوں میں دہشت کا تاثر ٹھہر گیا۔ سناٹے میں وہ مخصوص دھن بار بار گونجتی ہوئی ایک دم سے بلند ہونے لگی، اتنی بلند کہ فارس کو اپنے کان پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ یہ حماد تو نہیں ہے؟ تیز روشنی میں ایک دھندلی سی شبیہ نمایاں ہوئی۔ تو تمہارے مالک نے تمہیں ہمارے آگے چارے کی طرح پھینک دیا تاکہ وہ اپنے پوتے کی جان بچا سکے؟ بھاری قدموں کی آہٹ، تاریک کوٹری کا اندھیرا، دہشت بھری سخت پتھریلی آواز اور وہ گنگناہٹ۔ شیر دل سے کہو اس لڑکے کو لے جائے، اور ہاں، اس سے کہنا لاش ہم اعظم شیرازی کو ہی بھیجیں گے۔ اسے پتہ چلنا چاہیے اگر حماد ہمارے ہاتھ آ جاتا تو ہم اس کا کیا حشر کرتے۔ کوٹری کی تاریکی نے اسے مکمل طور پر نگل لیا۔ اب وہ فون کان سے لگا چکا تھا، کچھ سنتے ہی غصے میں آ گیا تھا۔ کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا مجھے رپورٹ شام 6 بجے تک مل جانی چاہیے؟ وہی سرد لہجہ، کرخت آواز، یہ میرا کام ہے تو میرے طریقے سے ہی ہوگا۔ انڈرسٹوڈ۔ اس نے کس قدر کوشش سے گردن موڑ کر اس کا چہرہ دیکھا، سیاہی مائل، گہری آنکھیں، جیل سے ستے ہوئے بال، کلین شیو چہرہ، کال سنتے پتھریلے ہوئے تاثرات۔ لفٹ مطلوبہ فلور پر رکی تو وہ بات کرتے اس سے پہلے ہی نکل گیا۔ دروازے برابر ہو گئے۔ فائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گری۔ داؤد لاشاری کا بیٹا جنید لاشاری، لاشاری گروپ آف انڈسٹریز کا وارث، جمیلہ داؤد کا بھائی۔ فارس وجدان اپنی جگہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ میں نے حیدر کو بتا دیا تم یہاں رکے ہوئے ہو۔ 4-5 دن تک غائب رہنے کے بعد راہیم مجھ سے ملنے آیا تو سنجیدگی سے بتایا، اب کل کلاں کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو سب میرا گلا ہی دبوچیں گے، تو اس لیے۔ فارس چپ رہا، یوں جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ عموماً وہ ایسی باتوں پر سخت رد عمل دیتا تھا۔ ہیلو، اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لے رایا، یہیں ہو یا کہاں ہو؟ وہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، ہلکے بھی نمایاں تھے جیسے وہ راتوں تک سویا نہ ہو۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ جس نے مجھے اغوا کیا تھا۔ راہیم کو شوق لگا، کیا سچ میں؟ کیسے؟ تم تو کہتے تھے تمہیں کچھ یاد نہیں۔ فارس نے گہری سانس لے کر اپنا سر ہتھیلیوں پر گرا لیا۔ اس کی حالت ابتر تھی، وہ اسی ڈرامہ سے گزرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ داؤد لاشاری کا بیٹا ہے، ممی کا بھائی۔ راہیم آفاق اپنی جگہ حیران و ششدر بیٹھا رہ گیا، سماعت پر جیسے یقین نہیں آیا۔ تم نے اسے کیسے پہچانا؟ صدمے سے نکل کر پوچھا، آواز سے، گنگناہٹ سے۔ وہ دھن کبھی میرے ذہن سے نہیں نکلی۔ راہیم نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ ہو سکتا ہے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہو۔ نہیں، میں اس کی آواز نہیں بھول سکتا، مجھے سب یاد ہے۔ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا، سانسیں بھاری چل رہی تھی۔ آر یو شور؟ اس نے سر کو اس بات میں جنبش دی، اگر میں نے اسے پہچان لیا ہے تو ہو سکتا ہے نام کی وجہ سے وہ بھی مجھے پہچان لے۔ تمہاری اس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے؟ ابھی تک نہیں۔ معاملہ ایک دم سے پیچیدہ لگنے لگا۔ تم اب کیا سوچ رہے ہو؟ میں ریزائن کرنا چاہتا ہوں۔ تم ڈر رہے ہو؟
محتاط ہو رہا ہوں۔ راہیم خاموش ہو گیا۔ بات ختم ہو گئی۔ اگلے دن وہ ایک بار پھر اس کے سامنے تھا۔ میرے خیال سے ہمیں اعظم صاحب سے بات کرنی چاہیے۔ وہ چائے کا مگ ہاتھ میں لیے گیلری میں کھڑا تھا۔ یہ میرا مسئلہ ہے، اسے سلجھاؤں گا بھی میں ہی۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، وہ ان کی بہو کا بھائی ہے، اتنا قریبی اور اہم رشتہ ہے، تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری بات پر یقین کر لیں گے؟ راہیم کچھ کہہ نہیں سکا۔ اور ممی وہ کیا سوچیں گی؟ اس وقت جس طرح کے حالات چل رہے ہیں سب کی نظر میں ولن تو میں ہی ہوں۔ فارس کا لہجہ سرد ہو گیا تھا۔ تمہیں ثبوت چاہیے؟ ہاں، شاید تبھی کوئی یقین کر سکے۔ تمہارے ارادے کیا ہیں؟ راہیم اب کے سینے پر بازو باندھے کھڑا ہو گیا۔ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ مدد کرو گے میری؟ اگر پلان شیئر کرو گے تو؟ اس نے گہری سانس لی۔ یہ آسان نہیں ہے لیکن میں اس پر نظر رکھنا چاہتا ہوں۔ ڈن ہو گیا پھر، یہ مجھ پر چھوڑ دو۔ کندھا تھپ تھپا کر چلا گیا۔ اس نے اپنی نوکری سے اسی دن ریزائن دے دیا۔ شام تک راہیم اپنے کمرے سے برآمد ہوا۔ لیپ ٹاپ میز پر اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ ذرا یہ دیکھو، بس تھوڑی سی ایفرٹ۔ نیند سے بوجھل آنکھیں، گھنگریالے الجھے ہوئے بال۔ اسے نیند بھی آ رہی تھی، بھوک بھی لگ رہی تھی، اور وہ مارگلا ہلز پر ہائیکنگ کا بھی کہہ رہا تھا۔ فارس نے اچنبے سے اسے اور پھر لیپ ٹاپ سکرین کو دیکھا جس پر لاشاری گروپ آف انڈسٹریز کے ہیڈ آفس والی عمارت کے تمام کیمروں کی سی ٹی وی فوٹیج لائیو چلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے آئی پی ایڈریس کو آن لائن سرچ کیا۔ لوکنگ ان، بہت سمپل۔ پھر سگنیچر انفارمیشن کی کوشش، پاس ورڈز ٹرائی کیے اور بام۔ کرسی کو گھماتے ہوئے یوں بولا جیسے بہت آسان کام ہو۔ تم نے لاشاری گروپ آف انڈسٹریز کا سارا سیکیورٹی سسٹم ہیک کر لیا؟ فارس صدمے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، تم نے کہا تھا تمہیں میری ہیلپ چاہیے، لو ہوگی ہیلپ۔ فارس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ لیپ ٹاپ سکرین پر مختلف سکرینز کے مناظر واضح تھے، پارکنگ ایریا تک کی ریکارڈنگز، راہداریوں کی، ریسیپشن کی، اندرونی احاطے کی بھی۔ تم نے یہ سب کیسے کر لیا؟ اسٹوڈنٹ ہوں، کیا تم بھول گئے؟ کرسی کا رخ گھماتے ہوئے لیپ ٹاپ کا رخ اپنی طرف کر لیا۔ میرا نہیں خیال تھا کہ اس کے لیے ہمیں سیکیورٹی سسٹم کی ضرورت پڑے گی، میں صرف اس کی کالز ٹریس کرنا چاہ رہا تھا۔ اسی کے لیے ہی تو یہ سب کیا ہے۔ تم اس کے دماغ تک پہنچنا چاہتے ہو جبکہ میں اس کے آفس، اس کے فون تک۔ پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے وہ کن لوگوں سے ملتا ہے، کن سائٹس کو وزٹ کرتا ہے۔ وہ اب محتاط اور بہت پروفیشنل گفتگو کر رہا تھا، قدرے سنجیدہ بھی لگ رہا تھا۔ اس میں خطرہ بھی ہوگا، یہ والے کام مجھ پر چھوڑ دو، اس نے مطمئن ہو کر کہا۔ تم کیا کرو گے؟ دیکھتے جاؤ بس۔ وہ اپنی جیکٹ اٹھاتا وہاں سے چلا گیا۔ اس رات رہائشی عمارت کے نیچے اعظم شیرازی کی گاڑی آ کھڑی ہوئی۔ حیدر اوپر آ گیا۔ وہ اس کے فلیٹ کا دروازہ بجا رہا تھا۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا، اس نے کالز بھی ریسیو نہیں کی اور میسج بھی نہیں دیکھے۔ موبائل آف کی، اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ اعظم صاحب تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ جاگنگ سے واپس آ رہا تھا، حیدر نے اسے راستے میں آ لیا۔ میں کسی سے نہیں ملنا چاہتا، بار بار مجھے ڈسٹرب کرنا بند کر دو، سخت لہجے میں کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کے بعد بھی دو بار ان کی گاڑی اسے نظر آئی مگر وہ ان سے ملنے، ان کی بات سننے نہیں گیا تھا۔ راہیم آفاق نے اپنا کام مکمل کر لیا تھا۔ بگ ڈیوائس وہ اس کے آفس میں لگا چکا تھا، سی سی ٹی وی کیمرے مکمل اس کے کنٹرول میں تھے، موبائل کالز تک ٹریس ہو سکتی تھیں، اس کی گاڑی پر بھی ٹریکر موجود تھا۔ اب وہ جنید لاشاری کی کالز بھی سن سکتا تھا، میسیجز بھی دیکھ سکتا تھا۔ اس نے ان 3 دنوں میں یہ کام اس قدر محنت اور ہوشیاری سے کی تھی، کسی کو بھنک تک نہیں پڑی تھی۔ اندازہ نہیں تھا تم اس کام میں اتنے پروفیشنل ہو۔ وہ متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکا۔ دیکھ لو، اس نے فخر سے کالر سیدھے کیے۔ خواہ میں ہلکا لیتے رہتے ہو، میرے جیسے دوست اور بھائی قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ فارس کی کھوجتی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی رہی۔ کون ہو تم؟ اس نے سنجیدگی کے عالم میں بہت اچانک سے پوچھا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ راہیم نے اچنبے سے فارس کو دیکھا۔ بلیک ہیٹ ہیکر، وائٹ ہیٹ ہیکر؟ وہ میز پر کوہنیاں جما کر آگے ہوا۔ کول، راہیم ہنستے ہوئے سیدھا ہو بیٹھا۔ یا پھر ریڈ ہیٹ ہیکر؟ رک کر کہا، یہ تم مجھے میرے بالوں کی وہ سے کہہ رہے ہو؟ راہیم نے ہنسی میں بات اڑاتے اس کی توجہ اپنے سیاہ بالوں کی طرف دلائی جن میں سرخی مائل شیڈ نظر آتا تھا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ فارس کی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی رہی، وہ جیسے اسے پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں تو بس ایک راہیم ہوں، صرف ایک راہیم، بازو پھیلا کر کہا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے اعظم شیرازی نے تمہیں 17 سال کی عمر میں ہی کیوں ہائر کر لیا۔ ہاں، کیا سمجھ آ رہا ہے؟ اس نے پلیٹ سے بادام اٹھا لیے۔ یقیناً تم شیرازی انٹرپرائزز کا کوئی سسٹم ہیک کرتے پکڑے گئے تھے۔ میں کبھی پکڑا نہیں جاتا، پورے اعتماد سے نفی کی۔ مگر حیدر تمہیں گردن سے پکڑ کر لایا تھا، یہ اس نے کہا۔
وہ روبوٹ تو کچھ بھی کہتا رہتا ہے، اس کی باتوں کو سیریس مت لیا کرو، اعتماد سے گویا ہوا۔ تو یہ کہ میرا سر نہ کھاؤ اور اپنے دشمنوں کی جاسوسی کرو۔ عادتاً اس کی پیشانی ٹھونک کر چاکلیٹ سے ریپر اتارتے ہوئے اٹھ کر چلا گیا۔ اگلے چند دنوں میں جنید لاشاری کی کال سنتے، میسیجز پڑھتے، اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھتے فارس وجدان پر انکشاف ہوا۔ اس کا فوکس اعظم شیرازی کے اور کہیں نہیں تھا۔ مظاہر ان کے ساتھ رشتہ داری کا لحاظ برتتا ہوا، مگر اندر ہی اندر ان کی کمزوریوں کا متلاشی، انہیں نقصان کے منصوبے بناتا ہوا، مطلوبہ ڈیلز ہتھیانے کی کوشش کرتا ہوا۔ سالوں کی دشمنی تھی جو درِ پردہ چلتی آ رہی تھی۔ کاروباری مفاد مقدم رکھ کر جو رشتہ بنایا گیا تھا وہی راستہ بہت سے فائدوں میں آڑے آ رہا تھا۔ اپنے ہر خسارے کا ذمہ دار وہ اعظم شیرازی کو ہی سمجھتا رہا تھا۔ کچھ قانونی جنگیں بھی تھی، کچھ اراضی کا مسئلہ بھی تھا۔ جیت ہر جگہ اعظم شیرازی کی ہی ہوتی تھی، نہ اس کا سر جھکتا تھا، نہ وہ ٹوٹتے تھے اور نہ انہیں گرایا جا سکتا تھا۔ جنید لاشاری کے تمام احکامات ان کے متعلق تھے، آنے جانے کا وقت، روٹین، کاروباری معاملات، ڈیل۔ وہ ایک ایک چیز کی خبر رکھتا تھا، ایک ایک بات کی رپورٹ لیتا تھا۔ اس کی بات جمیلہ داؤد سے بھی ہوئی تھی، ہارون شیرازی سے بھی۔ حماد پاکستان کب تک آنے والا ہے، یہ سوال وہ کئی بار تینوں سے پوچھ چکا تھا۔ کئی غیر قانونی کاموں میں بھی ملوث تھا۔ اس کے آدمی ایک طرح سے مجرم ہی تھے جن سے وہ ہر طرح کا کام کروا سکتا تھا۔ اسے جنید لاشاری پر نظر رکھتے تیسرا ہفتہ تھا جب ایک فون کال نے اس کے اندر سناٹے پھیلا دیے۔ بات حماد کی ہو رہی تھی۔ وہ پاکستان آ چکا تھا، تاہم وہ اپنے گھر نہیں گیا تھا۔ جنید لاشاری جانتا تھا اس وقت وہ کہاں اور کس کے ساتھ تھا۔ چالاک اور ہوشیار انسان تھا، جان گیا اس وقت حماد کے اپنے فیملی کے ساتھ کچھ اختلافات چل رہے ہیں۔ اس نے اپنی مرضی سے شادی کر لی تھی، اس کی بیوی منظر عام پر نہیں آئی تھی، ان کی شادی کو ابھی تک پبلک نہیں کیا گیا تھا۔ فارس کی رگوں میں خون دوڑنے لگا۔ تیار رہنا، کسی بھی وقت حکم دے سکتا ہوں۔ اس نے سن ہو کر ہیڈ فونز ہٹاتے کتنی دیر تک وہ اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ منصوبہ واضح تھا، مبہم مختصر لفظوں میں ہونے والی بات اتنی مشکل بھی نہیں تھی کہ اس کی سمجھ میں نہ آتی۔ 16 سال پہلے وہ جال حماد کے لیے ہی بچھایا گیا تھا اور 16 سال بعد ایک بار پھر وہی جال بچھایا جا رہا تھا۔ وہ سانپ جسے اعظم شیرازی دشمنوں میں ڈھونڈتے رہے، وہ سانپ ان کے بے حد قریب، ان کے قریبی رشتے میں موجود تھا، جس کی موت کی خواہش تھی اور جس کی ذات سے وہ انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس کی باری آ رہی تھی، اس کے قتل کے منصوبے بن رہے تھے۔ دشمن کو ہرانا ہو تو پہلے اس کی طاقت ختم کرنی چاہیے۔ گاڑی میں ہونے والی وہ گفتگو اس نے واضح سنی تھی۔ یہ الفاظ جنید لاشاری کے تھے۔ اس کے دشمن کی طاقت اس کا بیٹا اور پوتا ہی تھا، اس کے وارث جن کے لیے بزنس امپائر کھڑا کیا گیا تھا، حماد شیرازی، ہارون شیرازی۔ نیم تاریکی میں فارس اپنی جگہ بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا، انہیں سوچ رہا تھا۔ موبائل سامنے ہی پڑا تھا، اس نے ابھی تک کسی کو کال نہیں کی تھی۔ بدلہ، انتقام، غصہ اور اشتعال، آگ ہنوز جل رہی تھی۔ حماد شیرازی، جمیلہ داؤد کا بیٹا۔ اس نے ذہن سے ہر ایک منفی جذبے کو جھٹک کر اسے ایک نئی پہچان دی۔ اسے اپنے ذاتی اختلاف بھلا کر صرف جمیلہ داؤد کا سوچا۔ حماد ان کا بیٹا تھا، صرف ان کا بیٹا۔ اس رات جب اسے اعظم شیرازی کی گاڑی نظر آئی تو وہ رک گیا۔ شیشہ نیچے ہوا تو وہ کھڑکی میں کونیاں جماتے ہوئے بس چند لمحوں کے لیے رکا۔ اس نے اعظم شیرازی کی طرف نہیں دیکھا، مگر وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ہلکی ہلکی بارش سے اس کے بال بھیگے ہوئے تھے، چہرے پر وہ تازگی نہیں تھی جو نظر آیا کرتی تھی۔ حماد کی زندگی کو خطرہ ہے، بہتر ہوگا آپ اسے واپس بلا لیں۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئے۔ اگر میں خود سے کچھ کہتا تو آپ یقین نہ کرتے، جلدی سارے ثبوت بھجوا دوں گا، کہہ کر پیچھے ہٹ گیا۔ ہوڈی کو سر پر چڑھاتے ہوئے مخالف قدم اٹھاتا گیا۔ بارش کی دھند میں اس کا وجود مبہم ہونے لگا۔ اعظم شیرازی کو یہی لگا، مگر دھند ان کی آنکھوں میں تھی، وہ آنکھیں جن میں نمی ٹھہری ہوئی تھی نظر آ رہی تھی۔ اس رات وہ سو نہیں سکا۔ وہ بار بار میسیجز، فونز، کالز، بگنگ ڈیوائس سے ملنے والے سگنلز کا منتظر رہا اور اگلا دن بھی اسی میں لگ گیا۔ شام 6:30 بجے کی کال تھی۔ ہارون شیرازی پنڈی کے لیے روانہ ہو رہا تھا۔ وہ غالباً اپنے بیٹے کو لینے جا رہا تھا۔ ایک نہ صحیح، دو ہی صحیح، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس نے جنید لاشاری کی سرد آواز سنی۔ 9 بجے سے پہلے یہ کام ہو جانا چاہیے۔ وہ بمشکل سانس لیتے ہیڈ فونز پٹک کر اٹھ گیا۔ اس نے حماد کے لیے اپنی تمام تر غصے اور نفرت کو دباتے ہوئے اعظم شیرازی کو کال کی۔ ان کا موبائل بن جا رہا تھا۔ جمیلہ داؤد کو جو فون نہیں اٹھا رہی تھی، پھر راحم سے رابطہ کیا، ہارون شیرازی سے بات کرنا چاہی، میسیج کیے، کالز جاتی رہیں، مگر کسی نے جواب نہیں دیا۔ غالباً اس وقت ان کے پاس جو نمبر تھا وہ اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ کچھ بے قراری سے اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا، دل اندیشوں میں کھڑا تھا، دھڑکن تیز تھی جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔
ایئرنگز اتارتے ہوئے ادینہ زبیر صدمے سے گنگ اور ساکت کھڑی رہ گئی۔ لمحے بھر کے لیے سماعت پر یقین نہیں آیا، اور جب یقین آیا تو زمین گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تم مجھے ابارشن کا کہہ رہے ہو؟ اسے یہی لگا تھا۔ حماد شیرازی نے مڑ کر کچھ تحیر سے اسے دیکھا۔ اس کے شوق بھرے تاثرات اسے عجیب لگے۔ ہاں، یہ کوئی مشکل کام تو نہیں، تم ایسا پہلے بھی تو کر چکی ہو۔ ادینہ کے چہرے پر سایہ سا لہرا گیا۔ ایکچولی میں تم سے کچھ دنوں میں بات کرنے ہی والا تھا۔ اس نے کف لنکس لگانے کے بعد کوٹ پہنا، پرفیوم چھڑکا اور پھر دراز سے کچھ پیپرز نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ طلاق کے پیپرز۔ ادینہ اپنی جگہ پتھر ہو گئی۔ وی شوڈ ٹو ریپ آور ویز ناؤ۔ ہمیں اپنے راستے اب جدا کر لینے چاہیے۔ وہ اب اپنے بیگ میں ضرورت کی اشیاء رکھ رہا تھا۔ تم یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہو؟ ہم نے تو ساتھ میں زندگی گزارنے کا وعدہ کیا تھا۔ نکاح کرتے وقت سبھی یہ وعدہ کرتے ہیں۔ ہنس کر اس کی بات مذاق پہ اڑائی۔ تم مجھ سے محبت کرتے تھے حماد، اس نے یاد دلانا چاہا۔ تم بھی تو فارس سے محبت کرتی تھی۔ وہ سن ہوئی۔ وی آر ایون ناؤ۔ اب ہم برابر ہے۔ ادینہ زبیر کی بے یقین آنکھیں حماد شیرازی پر ٹھہری رہ گئیں۔ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ رو دینے کو تھی۔ میں اپنے لیے بہتری کا فیصلہ کر رہا ہوں ادینہ ڈیئر۔ اعظم شیرازی نے اکاؤنٹ فریز کر دیا تھا، گھر سے نکال دیا تھا، جائیداد کاروبار سے اس کا ہر حصہ ختم ہو چکا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا ادینہ زبیر کے ساتھ اس کی شادی اتنی مہنگی پڑ سکتی ہے۔ بدلہ یا انتقام وہی تھا جو پورا ہو چکا تھا۔ اب اسے اس کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ وہ صدمے میں کھڑی تھی۔ کیا کیا خواب تھے جو اس نے نہیں دیکھے تھے شیرازی خاندان کے وارث سے، حماد سے شادی کر کے، اور اب اپنے راستے الگ کرنے کی بات کر رہا تھا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں، سب کچھ چھوڑ کر دادا کے پاس جاؤں گا تو وہ مجھے معاف کر دیں گے، اور میں؟ تم کیا؟ تم نے مجھ سے شادی کی، زبردستی نہیں کی۔ میں نے تمہارے لیے فارس کو چھوڑا، اپنی مرضی سے چھوڑا۔ کیا میں نے فورس کیا تھا؟ سوال کرتے تلخی سے مسکرایا، اور ادینہ کے اندر غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں نے تمہارے لیے کیا کیا نہیں کیا؟ بازو سے اس کا رخ موڑ کر چیخی۔ آواز نیچی رکھو ادینہ۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر غصے سے غرایا۔ میں فارس نہیں ہوں کہ تمہارا ایسا لہجہ برداشت کر سکوں۔ وہ اپنی جگہ تھم گئی تھی۔ اسے کچھ غصے سے پرے ہٹاتے اس نے اپنے بازو کی شکن درست کی، آنکھوں میں آنسو بھرتے اس کے قریب ہوئی۔ حماد پلیز ایسے نہیں کرو، میں نے تمہارے لیے کیا کیا نہیں کیا، اور میں نے بھی تو تمہیں پیسوں میں نہلا دیا ہے۔ وہ جواب نہیں دے سکی۔ پلیز ایسے نہیں کرو، میں نے تمہارے لیے، او کمان ادینہ، یہ کیا تمہارے لیے لگا رکھی ہے تم نے؟ اکتا کر بازو پیچھے کیے۔ یو ڈو نتھنگ فار می۔ جو کیا اپنے لیے کیا، میں نے تو صرف ایک آفر کی تھی۔ محبت کا دعویٰ جھوٹا تھا۔ اس کے لب ہلے۔ محبت؟ تم تو اتنی خوبصورت ہو، تمہیں پانے کی خواہش تھی۔ اب ظاہر ہے ساری عمر تو اس طرح بے گھر ہو کر نہیں گزاری جا سکتی۔ مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے، اینڈ ایکچولی آئی ایم کمنگ ٹو ریئلائز کہ تمہارے ساتھ شادی کا فیصلہ غلط تھا۔ انسان کی صرف شکل و صورت میٹر نہیں کرتی، اور بھی بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ ادینہ زبیر کے اپنے الفاظ تماچے کی طرح اس کے منہ پر آ لگے۔ وہ بولنے کے قابل بھی نہ رہی۔ خوابوں کا محل چکنا چور ہو گیا۔ جو کسی کے ساتھ کر چکی تھی ویسا ہی اس کے ساتھ ہو گیا۔ اب وہ بچہ رکھنا چاہتی تھی تو مقابل ابارشن کا کہہ رہا تھا۔ اب وہ گھر بسانا چاہتی تھی تو مقابل طلاق کی بات کر رہا تھا۔ تم میرے خلوص کا یہ صلہ دے رہے ہو؟ آواز صدمے سے پھٹ گئی۔ خلوص؟ انوسینٹ مت بنو ڈیئر۔ میں جانتا ہوں تم کس نیچر کی ہو۔ کل تمہیں کوئی اور پسند آ جائے گا تو تم اس کے پاس چلی جاؤ گی۔ دیٹس وٹ یو آلویز ڈو۔ اس نے پیسوں سے بھرا ہوا لفافہ بیگ سے نکال کر میز پر اچھال دیا۔ ادینہ زبیر کے ساتھ اس کا قصہ یہیں ختم ہو رہا تھا۔ 1 ہفتے کا ٹائم ہے، تب تک یہ فلیٹ خالی کر دینا یا پھر خود ہی پیمنٹ دے دینا۔ ایک ہاتھ سے بیگ اٹھاتے دوسرے ہاتھ سے فون کان سے لگائے وہ اسی وقت باہر نکل گیا۔ جی ڈیڈ، میں بس نیچے پہنچ رہا ہوں۔ وہ عجلت میں سیڑھیاں اترتا جا رہا تھا، اور اس کے قدموں کی دھپ دھپ ادینہ زبیر کے دل پر پڑ رہی تھی۔ اس کے خواب ٹوٹے مسلے جا رہے تھے، اس کی دنیا تباہ ہو رہی تھی۔ وہ ساکت ویران اور متوحش سی اپنے کمرے میں کھڑی رہ گئی۔ وہ فکر مندی کے عالم میں ٹہل رہا تھا جب ڈور بیل بجی۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو راہیم تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہی باہر نکل گیا۔ اس نے بہت اچانک اپنے آدمیوں کو حکم دے دیا۔ وہ صرف موقع کی تلاش میں تھا۔ راہیم نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس کی بات سنی۔ میں نے حیدر سے بات کر لی، اعظم شیرازی میٹنگ میں ہے، لیکن وہ سب دیکھ لے گا۔ یہ نمبر ٹرائی کرو۔ اس نے ہارون شیرازی کا دوسرا نمبر دیا۔ ہارون شیرازی اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ گارڈز بھی ہیں، وہ حماد کو لینے ہی گئے ہیں۔ ڈونٹ وری، وہ کہہ رہا تھا۔ فارس کے ذہن میں جمیلہ داؤد کا چہرہ ایک بار پھر لہرایا۔ اس نے گہری سانس لے کر خیال جھٹک دیا۔ اب وہ نئے نمبر پر کال کر رہا تھا۔ ہارون شیرازی نے اس کی کال ریسیو کر لی تھی۔ ہیلو۔
اس نے آواز سنی، لب بھینچ کر ایک لمحے کا توقف کیا۔ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ وہ فارس کی آواز سنتے ہی چونکے، آنکھوں میں دکھ بھرے اضطراب کی لہر آ گئی۔ اس آخری ملاقات کے بعد کتنا ڈھونڈا تھا انہوں نے اسے، مگر وہ انہیں نہیں ملا تھا۔ فارس بیٹے، جواب دیجیے، آپ اس وقت کہاں ہیں؟ اس کا لہجہ اجنبی سا تھا۔ ہم اسلام آباد پہنچنے ہی والے ہیں، وہ نہ سمجھی کے عالم میں گویا ہوئے۔ آپ پلیز اپنا ٹریک چینج کر لیں، آپ کوئی اور راستہ اختیار کر لیں۔ بس تھوڑا سا سفر باقی ہے۔ وہ سمجھ نہیں پائے۔ لسن ٹو می، اس نے زور دے کر کہا، آپ ابھی اور اسی وقت۔ فائرنگ کی آواز ایک دم سے گونجی تھی، دھماکے سے ہی گاڑی کے ٹائر چرچرائے تھے۔ اس کے الفاظ آدھے ادھورے وہیں رہ گئے، وجود ساکت ہو گیا، اور دور کہیں دھماکے سے شیشے ٹوٹے، الٹتی ہوئی گاڑی گھسٹ کر ٹرالر سے جا ٹکرائی۔ تڑ تڑ گولیوں کی آواز، شور، اور پھر پھیلتا ہوا وحشت ناک موت بھرا سناٹا۔ فارس وجدان کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ منظر بدل رہے تھے، آوازیں بدل رہی تھی، جگہ بدل رہی تھی۔ احساسات منجمد، آنکھیں دھندلی، دماغ معاف۔ سکتے کی کیفیت میں اس نے خود کو ہاسپٹل کے کوریڈور میں قدم رکھتے ہوئے پایا۔ اس کے کان ہنوز بند تھے، اسے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، اسے اب جیسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر اسٹریچر کے پہیوں کا شور بہت تیز تھا۔ اس شور سے جڑا ہوا منظر واضح تھا، سفید چادر جو خون سے رنگی ہوئی تھی، وجود جو گولیوں سے چھلنی لگ رہا تھا، دو اسٹریچر، خون سے سرخ پڑتی چادر سی، لٹکتا ہوا بے جان ہاتھ، زخمی چہرے، بند آنکھیں۔ اس نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیتے رک کر سر اٹھایا۔ اس نے جمیلہ داؤد کو چیختے اور روتے ہوئے اسٹریچر سے چادر ہٹاتے ہوئے دیکھا۔ اس نے اعظم شیرازی کو فرش پر جھکتے اور گرتے دیکھا۔ وہ خون سے سرخ پڑتے کپڑوں کے ساتھ اپنی جگہ پر ساکت سا بے حس ہوا کھڑا تھا۔ اس کے تاثرات میں موت کسی ویرانی اتری ہوئی تھی۔ اس نے خود کو جمیلہ داؤد کے سامنے پایا، انہیں بازوؤں میں بھر کر وہ پیچھے ہٹا رہا تھا۔ وہ چیختے بھی اپنا آپ چھڑا رہی تھی، وہ اپنے مضبوط بازوؤں کے اثار میں لے چکا تھا، وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے رو رہی تھی، وہ بے قابو ہو کر بار بار اپنے شوہر اور بیٹے کی طرف لپک رہی تھی۔ وہ منظر دھندلا پڑنے لگا، اس کی سکت اور ہمت ختم ہونے لگی۔ حماد، حماد، وہ اسے آوازیں دے رہی تھیں۔ راہم قدرے فاصلے پر ہی رک گیا۔ اگلی صبح تک کار کریش کی خبر شاہ سرخیوں میں دکھائی دی گئی تھی، حالانکہ وہ موت کا کھیل فائرنگ سے شروع ہوا تھا۔